عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حامل القرآن حامل لواء الإسلام فمن أكرمهم فقد أكرم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسلم وصل عليه. پتھر کو یوں تراشا، پتھر کو یوں نگینا بنا دیا. جب آپ آئے تھے تو کوئی چیز پتہ نہیں تھی. آج 8 سال کے بعد سروں پہ دستار ہے، چہروں پہ سنت مصطفیٰ ہے، ہاتھوں میں بخاری شریف ہے. پتھر کو یوں تراشا، نگینا بنا دیا. صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زینت بزم حضرات علماء کرام، آج کی اس بزم کے ضیف مکرم ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر عزیز محترم جناب مولانا راشد سومرو صاحب
قائد पंजाब हज़रत मौलाना डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ नौजवानों और मेरे तालिब इल्म भाइयों, मैं सबसे पहले अपने इन अजीज़ों को जिन्होंने 8 साल का मनहज पूरा किया और आज अपने शेख से आखिरी हदीस पढ़कर तकमीले बुखारी करेंगे, मैं अमीर के क़ल्ब से इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप खुशनसीब लोग हो, आप मुक़द्दरों वाले हो कि मेरे रब ने आपका इंतखाब फरमाया है। अगर आप घर में सामान के लिए अलमारी लेना चाहते हैं, 20 दुकानें चेक करते हैं, 20 तरह की लकड़ी या लोहे की गेट चेक करते हैं, रखना उसमें बिस्तर है, रखने उसमें बर्तन है, 20 दुकानें चेक करके आप अलमारी खरीदते हो, तो क्या मेरे रब ने जिस सीने को कुरान और हदीस के लिए मुंतखब किया है, क्या वो सीना वैसे ही आ गया है? नहीं, वो सीना भी मेरे रब का इंतखाब है। लिहाजा सबसे पहली बात ये कि इस पे अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। ये मेरे अकाबिर, मेरे असातिज़ा भी बैठे हैं, इस कलमे को बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया में मेहनत के लिए लोगों के सामने मेरे रब ने मुख्तलिफ चीज़ें रख दी। किसी के सामने पत्थर रख दिया कि वो पत्थर पे मेहनत कर रहा है, किसी के सामने लकड़ी रख दी, किसी के सामने वर्क रख दिए, किसी के सामने घास रख दी, किसी के सामने ज़मीन रख दी, किसी के सामने कूड़ा रख दिया। तुम कितने नसीबों वाले हो कि तुम्हारे सामने मेरे रब ने कुरान और हदीस मुस्तफ़ा रख दी है। लिहाजा जिसने जितना शुक्र अदा किया, अल्लाह उसे उतनी बुलंदियां, उतनी इज्जतें, उतनी अज़मतें, उतनी रफ़ातें अता करता है। ये मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान में, मैं हकीकत से कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का वक़ार है, ये पाकिस्तान की बहार है, ये पाकिस्तान की तस्वीर है, ये पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर है, इसलिए कि ये चेहरा पाकिस्तान का चेहरा है। आज आलमी तागूत, आलमी कुफरिया निज़ाम इस शनाख्त को मिटाना चाहता है। उसको आपकी पगड़ी से, उसको आपकी दाढ़ी से, उसको आपके ढीले डाले लिबास से चिढ़ नजर आती है, वो खौफ ज़दा नजर आता है, वो इस सकाफत को, वो इस तहजीब को मिटाना चाहता है। लेकिन नारा बहुत ही मासूमाना सा है, बड़ा दिल फरेब है कि हम मदरसे को कौमी दायरे में लाना चाहते हैं, इन्हें नौकरियां देना चाहते हैं, इन्हें आर्मी में ले जाना चाहते हैं, इन्हें जज बनाना चाहते हैं, इन्हें ब्यूरोक्रेसी में बिठाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त है। यूँ लगता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होने वाले सब के सब नौकरियों पे लग गए, बाकी ऐ ही रह गए।
डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं, डिग्रियां जला रहे हैं, इंजीनियर एहतजाज कर रहे हैं, डिग्रियां जला रहे हैं, लोग बेरोजगारी पे खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए फिक्रमंद नहीं है। आपके लिए क्यों फिक्रमंद है? इतनी मरोड़ क्यों पड़ रही है? आप किसी को क्या कह रहे हैं? आप तो मस्जिद में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहे हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं, आप उस बेहुदा, उस आवारा तहजीब के सामने एक सबसे बड़ी चट्टान है, जिस बेहुदा और आवारा तहजीब को लेकर वो हमारे घरों और हमारे इलाकों तक आना चाहता है। उस तहजीब के सामने अगर कोई चट्टान है तो ये मदरसा है, इसका मौलवी है। लेकिन याद रखो, इस जिम्मेदार स्टेज पे कह रहा हूं, जब तक उलमाए हक का ये काफिला मौजूद है, जब तक जमीयत उलमाए इस्लाम की क़ियादत और सियादत मौजूद है, जब तक कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान मौजूद है, तो मदरसे की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। इंशाअल्लाह मेरे बहुत ही काबिल कदर, काबिल एहतराम दोस्तों, एक तरफ तो हमें कैप्सूल दिया जा रहा है कौमी दहारे का कि हम इन्हें कौमी दायरे में लाना चाहते हैं। हमने 20 मरतबा कहा, हम तो पहले से कौमी दायरे में हैं। हमारी जबान कौमी जबान, कौमी जबान में तालीम दी जा रही है। लिबास तालिब इल्म का कौमी लिबास, लोगों की गमी और खुशी में शामिल होने वाला ये आलिम दीन, तेरे बचपन से लेकर 55 तक की जिंदगी के हर गोशे में मौलवी नजर आता है। कौमी दायरे में तो हम पहले शामिल हैं। कौन से कौमी दायरे की बात कर रहे हैं आप? ये चीज बीकन से क्यों नहीं कहते, सिटी स्कूल से क्यों नहीं कहते, जिनकी जबान कौमी नहीं, जिनका लिबास कौमी नहीं, जिनकी तालीम कौमी नहीं, उनके लिए नहीं कहा जाता कि इन्हें कौमी दायरे में लाओ। इस मौलवी के लिए कहा जाता है इसे कौमी दायरे में लाओ। पता ये चला कि ये एजेंडा इनका नहीं है, पीछे कुछ कुव्वतें बैठी हैं। वो कुव्वतें जो ये समझ चुकी हैं कि हमने दुनिया के बड़े बड़े एटमी मुल्कों को पामाल कर दिया है, उनके परखच्चे उड़ा दिए हैं। हमने बड़े बड़े इक्तिसादी मुल्कों पर तबाही फैला दी है, लेकिन अगर हम फतह नहीं कर सके तो इस मदरसे के तालिब इल्म को फतह नहीं कर सके। आज अफगानिस्तान का तालिब इल्म वो खड़ा हुआ पूरी कुव्वत के साथ, पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। जनरल असलम बेग कहने लगे कि हमने उसे लिखा 2001 में कि भाई आप मान क्यों नहीं लेते, आप इनके साथ इनकी मान कर मुल्क के अंदर अमन क्यों नहीं कायम कर लेते। आपने एक नस्ल सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते हुए खत्म की, दूसरी खुद लड़ते हुए, तीसरी अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने कहा सोचकर जवाब देंगे। सोचकर जवाब क्या दिया? कोई जज्बाती जवाब नहीं था, बड़ा संजीदा जवाब था। कहा कि अमेरिका हमारे मुल्क में आकर हमें फतह करके अपनी शराइत पे सुलह करना चाहता है। हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम कुफ्र के सामने यूं सर झुका दें। नहीं, हाँ,
ملا عمر نے ایک جملہ کہا کہ امریکہ نے اپنی مرضی سے افغانستان پہ جنگ مسلط کی ہے اور اب یہ جنگ ہماری مرضی سے ختم ہوگی. کس بندے پر، کس چیز پر اتنا بڑا دعویٰ کیا؟ میں اگر دیکھوں تو ان کے دعوے کے پیچھے قرآنی آیات مچل رہی تھی. ان کا اعتماد اسباب پر نہیں تھا، ان کا اعتماد رب الاسباب پر تھا. وہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ، اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ تنہا نہیں بلکہ 40 ملکوں کو لے کر انتہائی کمزور ترین ملک پر چڑھ دوڑا. میرے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، میرے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. میرے طالب علم بھائیوں بڑے غور سے سننا، میرے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. اس رب نے جس نے مچھر کو نمرود کے لیے قاتل بنا دیا، جس نے ابابیل کو ہاتھیوں کے لیے تباہی کا ذریعہ بنا دیا، جس نے مکڑی کے جالے کو میرے محبوب نبی کے لیے قلعہ بنا دیا، اسی رب نے ان نہتے ان طلباء کو وہ قوت عطا کی کہ ملک دنیا کی 2 سپر طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. آج امریکہ اس طالب علم سے بھیک مانگ رہا ہے، سیف پیسیج، کوئی عزت والا راستہ دے، نکلنا چاہتا ہوں، کوئی عزت والا راستہ تو نکلنا چاہتا ہوں. وجہ کیا تھی؟ یہ جب دعا کرتے ہو، جب دعا کرتے ہو فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کی مدد کافروں کے خلاف کب مسلمان کو ملتی ہے؟ آج کیوں نہیں مل رہی؟ یہی آج کا چھوٹا سا سبب. میرے رب نے کہا کہ 3 باتیں تم کرو، یہ کر کے آؤ، میری مدد تمہارا استقبال کرے گی. اور اس کی دلیل افغانستان کے طالبان ہیں. انہوں نے یہ 3 کام کیے، میرے رب نے آج انہیں فتح عطا فرما دی. وہ 3 کام کون سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین نے فرمایا تم دعا کرو دامن پھیلا کر، کیا؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. کیا قرآنی تعبیرات ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 3 باتیں مانگ کر میرا رب فرماتا ہے میرے بندے، میری مدد مانگنے سے پہلے میرے ساتھ معاملات درست کر لے. میری مدد طلب کرنے سے پہلے میرے ساتھ اپنے معاملات درست کر لے. اور درست کرنے کے لیے تو دامن پھیلا کر، ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا بن. تیرے ہاتھ اٹھانے میں تو تاخیر ہوگی
ہوگی، میرے ماننے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ مانگو گے کیا؟ وَاعْفُ عَنَّا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے بڑی دقیق بات لکھی، فرمایا وَاعْفُ عَنَّا، اس کا مفہوم ذکر کیا۔ وَاعْفُ عَنَّا اے امحو آثار ذنوبنا، اے میرے اللہ گناہ اس طرح مٹا کہ گناہوں کے نشانات بھی مٹ جائیں، اس طرح گناہ مٹا دے کہ گناہ کے آثار بھی مٹا دے۔ گناہ کے آثار کون سے؟ اہل علم نے فرمایا 4 باتیں ہیں۔ کل میدان محشر میں دنیا کی عدالت میں جاؤ، 2 گواہ آ گئے، پھانسی چڑھ گئے، لیکن جب میدان محشر میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، 2 نہیں 3 نہیں 4 گواہ۔ 4 گواہ کون سے؟ 4 گواہ آ گئے، توجہ کرنا۔ سب سے پہلا گواہ زمین کا وہ حصہ جس پہ تم نے جرم کیا، گناہ کیا، کسی کو خبر نہیں، زمین نے ریکارڈ کر لیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ سب سے پہلا گواہ گیا، زمین بول پڑی۔ رب العالمین میں نے تو چھپ کر ساتھیوں سے، دوستوں سے گناہ کیا تھا، زمین کا ٹکڑا کھڑا ہو گیا۔ رب العالمین فلاں پہر اس نے فلاں جرم کیا تھا، ابھی یہ گواہ پورا نہیں ہوا، تو دوسرا گواہ گیا، زبابًا الیوم نختم علی افواہہم۔ یہ زبان جو دنیا میں سب سے بڑی وکیل ہوتی تھی، آج اس پہ مہر لگ گئی، آج آنکھ بولنے لگی، آج ہاتھ بولنے لگے، آج پاؤں بولنے لگے، ابھی دوسرا گواہ مکمل نہیں ہوا، تو میرا رب فرماتا تیسرا گواہ آ گیا، کرامن کاتبین۔ تیسرا گواہ گزرا، اب چوتھا گواہ آ گیا، ووضع الکتاب، نامہ اعمال رکھ دیا گیا، نامہ اعمال رکھ دیا گیا۔ اب نامہ اعمال کو تڑپ کر دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات۔ 4 گواہ مکمل ہو گئے، اب اس کے بعد جہنم دیکھ رہی ہے۔ لیکن جب دنیا میں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کر بندے نے کہا واعف عنا واعف عنا، میرے اللہ یوں معاف فرما، یوں معاف فرما کہ گناہوں کے نشان مٹ جائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے معاف بھی کر دیا، سارے نشان بھی مٹا دیے۔ اتنا کریم رب، اتنا مہربان رب، پوری کریں گے حاجتیں تیری کیا یہ عاجز بشر کر بیان، حاجتیں حاجت روا کے سامنے
مسئلہ سمجھایا، پوری کریں گے حاجتیں تیری، کیا یہ آج بشر کر بیان حاجتیں حاجت روا کے سامنے، بارگاہ ایزدی سے تو یوں مایوس نہ ہو، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے، واعف عنا، دوسرا واغفر لنا، اے اللہ مغفرت یوں کر، علامہ آلوسی اس کو بھی بیان کیا، اے میرے ربا واعف عنا، او میرے ربا میری برائیوں کو ستاری والا معاملہ فرما، وَإِظْهَارُ الْجَمِيلِ، میرے ربا میری اچھائیاں لوگوں کے سامنے ہوں، برائیوں پہ پردہ ڈال دے، اور تیسری دعا کی وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، میرے ربا جب تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب تیری نگاہ رحمت متوجہ ہوتی ہے تو گناہگاروں کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اے اللہ اس لیے مانگ رہے انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی تو حاجت روا ہے، تو ہی تو بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، انت مولانا، میرا رب فرماتا ہے تین باتیں کر کے وفاداری میرے ساتھ پکی کر کے اب اب دعا کر، فانصرنا، تاکید کی، اب دعا کر فانصرنا علی القوم الکافرین، اب دعا کر دیکھ میں تیری مدد کیسے کرتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ ماحول ہے اور ایک طرف ماحول ہے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور اگر راشد شمر و تقریر کہے نکل جاؤ ڈنڈے لے کر اور کہو میرا ڈنڈا میری مرضی، ہونا تو ہی چاہیے، لیکن ہم اس کے باوجود بھی پرتشدد راستے کو اختیار نہیں کرتے، ہم دلائل اور براہین کی دنیا میں کہتے ہیں نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی، یہ جسم میرے اللہ کا ہے، مرضی بھی میرے رب کی چلے گی۔ وہ ایک شخص گیا نا دیہات میں گیا تو دیکھا دیہاتی نے، ذمہ دار نے گائے کو جوت رکھا ہے، سوچا کہ شاید غریب آدمی ہے بیل نہیں ہوگا، تو دیکھا اس کی کھرلی میں بڑا ہٹا کٹا مضبوط بیل بیٹھا ہے بڑے مزے کے ساتھ، اس سے پوچھا بھائی تو بڑا عجیب آدمی ہے، لوگ تو ہل جوتتے ہیں بیلوں کے ساتھ، تو ہل جوتتا ہے گائے کے ساتھ، کہنے لگا یار ہوا یہ کہ ایک گائے میں خرید کے لے آیا شہر میں، تو جب یہ شہر سے آئی تو آتے ہی اس نے اپنے حقوق کا نعرہ بلند کیا کہ مجھے بیل کے برابر حقوق دیے جائیں، مجھے بیل کے برابر حقوق دیے جائیں، اسے نعرہ بلند کیا مجھے بیل کے برابر حقوق دو، تو میں نے اسے کہا کہ بیل کے برابر اگر تجھے حقوق دے تو وہ تو ہل جوتتا ہے، تو کہا میں بھی جوتوں گی، چنانچہ اس دن کے بعد یہ بیچاری ہل بھی جوتتی ہے، شام کو دودھ بھی دیتی ہے، اور جب یہ تھک ہار کے گھر پہنچتی ہے تو بیل اس کو ایک تقریر سناتا ہے حقوق آزادی نسواں پر،
کہ پکی رہے. میرے قابل احترام دوستو، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے کرم، اللہ کے رحم کو دور کرنے والی ہیں. مدرسہ اللہ کی رحمت کے لانے کا ذریعہ ہے. آوارگی اور بےہودگی اللہ کی رحمت کے بجائے غضب کے لانے کا ذریعہ ہے. مجھے بتاؤ ملک کا وفادار کون ہے جو اللہ کے عذاب لانے کے ذریعہ بنے؟ وہ وفادار کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ بنے؟ وہ غدار کیسے ہو؟ لہذا یاد رکھو، یہ مدرسے یہ وفا کے پیکر ہیں، یہ وفا کا پیغام دینے والے ہیں، یہ وفا کا درس دینے والے ہیں، یہ وفاؤں کے امین ہیں. ان کو اپنے اساتذہ نے وطن کے ساتھ، قوم کے ساتھ، دین کے ساتھ ایک وفا ہی کا تو درس دیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس درس کو یاد رکھنے کی اور پھر اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو میرے عزیزو، جتنا خلوت میں تم پاکیزہ زندگی گزارو گے، اللہ جلوت میں اتنی عزت عطا کرے گا. اس لیے تم اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنا دو. اللہ وحدہ لا شریک اس گلشن علمی کی بہاروں کو سدا پر بہار رکھے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب جو اس گلشن کے معمار بن کر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، آج بھرپور پورے پاکستان سے اہل علم، خطبہ، مبلغین کی ایک فوج ہے جو یہاں پر اپنے اپنے افکار اور خیالات کا اظہار کرے گی. اللہ وحدہ لا شریک اس بزم کو سدا پر بہار رکھے. ہمیں اکابر کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اکابر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا، ایک ہے ذاتی تعلق رب کے ساتھ بلند کرنا. جب ذاتی تعلق بلند ہوتا ہے تو پھر جماعت بنتی ہے. جب جماعت بنتی ہے تو اللہ کی فتح اور اللہ کی مدد اترتی ہے. اور جب جماعت بنتی ہے تو وہ جماعت ملک کو مٹانے کے لیے نہیں، وہ مصطفیٰ کے عادلانہ نظام کو لانے کی جد و جہد کرتی ہے. اور اس کے اندر آج پورے ملک کے اندر اس تہذیب کے خلاف، اس بےہودگی کے خلاف، اس آوارگی کے خلاف اگر مدرسہ کھڑا ہے، اگر طالب علم کھڑا ہے، اگر وفاق کھڑا ہے، تو اس کے سرخیر مولانا فضل الرحمان بھی پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اس تہذیب کی جنگ میں اس مدرسے کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے پشتیبان بن کر اس مدرسے، اس تہذیب، مصطفیٰ کے اخلاق، مصطفیٰ کے کلچر، مصطفیٰ کی تہذیب کو اپنی ذات میں بھی لائیں، اپنی اولادوں میں بھی لائیں، اس ملک پر بھی نافذ کرنے کی محنت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.